الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ پارہ نمبر 19 سے 19 نمبر جز سورہ فرقان کا کنٹینیوشن آئے گا، لیکن رکو نمبر 3 آیا نمبر 21 سے لے کے 34 تک، جس میں نزول قرآن کے بارے میں ہے۔ یہ آخرت کے منکر جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے، یا ہم ڈائریکٹ اللہ سے کیوں بات نہیں کر سکتے، براہ راست ہم اللہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ سنو، جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس روز ان کے لیے کوئی خوشی کی بات نہ ہوگی، جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتریں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی۔ اس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائیں گے اور کہیں گے اے کاش ہم نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، اے کاش ہم نے برے دوست نہ بنائے ہوتے۔ اس لیے ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ کبھی بھی ہمارے زندگی میں کوئی برے دوست نہ بنائیں۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ان دوستوں کی وجہ سے ہم بہک رہے ہیں تو ایسی دوستی آپ چھوڑ دیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں رکھیں، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ہم اسی طرح بننے لگتے ہیں۔ بہرحال اس وقت پیغمبر بھی صاف کہہ دیں گے اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ کون سی چیزوں میں ہم پڑے ہوئے؟ قرآن کو چھوڑ کے۔ آج قرآن کی محفلوں میں کتنے لوگ آتے ہیں اور بازاروں کی محفلوں میں کتنی رونقیں ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، یا تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا تو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، یا تو اس کے جو احکام ہے اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، تو ان لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اللہ۔ اس آیت میں ایک بات مارک کریں، یہاں پر یا ربی کہا ہوا ہے، صرف ربی نہیں کہا ہوا ہے۔ پورے قرآن میں یہ دوسری جگہ، یعنی ایک جگہ تو آتا ہے یا ربی، وہ آتا ہے سورہ الزخرف آیا نمبر 88 میں، کہ رسولوں کا کہنا کہ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، کہ پیغمبروں کا کہنا یا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ اے میرے رب یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے یا نہیں لائیں گے۔ وہاں پر ایک بار یا ربی کہا گیا ہے، اب یہ دوسرا ایک مقام ہے جہاں پر یا ربی کہا ہوا ہے، صرف ربی نہیں، یا ربی۔ یا ربی میں کتنا ایمفیسائز ہے کہ اے میرے رب۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے رب، تو اس میں ایک ایمفیسائز تو ہے، لیکن اتنی ایمفیسائز نہیں جتنی کہ آپ کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے نا ایمفیسائز۔ تو یہاں پر ایمفیسائز کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے رب یا ربی ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، تو بہت شدت سے بھی کہا گیا ہے یہاں پر۔ بہرحال پھر آگے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کریں، آپ کے مددگار کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی سب کے لیے کافی ہے، وہی مدد کرے گا۔ کافر کہتے ہیں قرآن ایک بار ہی کیوں نہیں اترتا، یعنی ایک ساتھ کیوں نہیں آتا، اتنے 23 سال لگے تھے نا قرآن اترنے تک، تو ایک بار ہی اتر جاتا۔ بتایا گیا کہ یہ اس لیے ہوا کہ ہم اس کے ذریعے آپ کا دل مضبوط کریں، ان ظالموں کو ہر اعتراض کا ہم پورا جواب دیں گے، اور ان کے آخرت میں رسوا کن ان کے لیے عذاب ہوگا، ان کو جہنم میں جھونک دیں گے۔ پھر رکو نمبر 4 ہے آیت نمبر 35 سے لے کے 44 تک، جس میں پہلے انبیاء کی رسالت کے بارے میں آتا ہے۔
بعض نبیوں کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ ان کے دشمن بھی بہت تھے، مگر سب ذلیل ہوئے اور نبی کامیاب ہوئے۔ اسی طرح آپ بھی کامیاب ہوں گے۔ جو پہلے نبی جیسے کامیاب ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا جا رہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ بھی کامیاب ہوں گے اور آپ کے دشمن ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اور آخر یہی ہوا تھا۔ فرمایا جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو وہ جھٹلائے گئے۔ ہر نبی کو ان کی قوم نے جھٹلایا اور صرف غریب لوگوں نے ایکسیپٹ کیا تھا۔ ہم نے جھٹلانے والوں کو نیست و نابود کر دیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے دشمن غرق کر دیے گئے، ڈبو دیے گئے۔ عاد اور سمود اور کنویں والے، اب کنویں والے کی الگ الگ تفسیر آپ کو ملیں گی۔ کسی نے کہا کہ سمود کی جو بستی تھی، ان بستیوں میں سے ایک بستی والوں کو کنویں والے کہتے ہیں، اصحاب الرس، یا کسی نے کہا کہ انطاکیہ کے لوگ جو تھے ان کو کہتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، ان پہ بھی عذاب آیا تھا۔ عاد، سمود اور کنویں والے اور رسولوں کے بہت سے دشمن اپنے برے انجام کو پہنچے۔ سب کو پتہ ہے کیا کیا ہوا ان کے ساتھ، ان کے کھنڈرات بھی موجود ہیں۔ اے پیغمبر، آپ کے دشمنوں نے لوط علیہ السلام کی بستیاں بھی دیکھی، ان کو بھی وہ دیکھتے ہیں اپنے راستے سے آتے جاتے، جن پر پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی۔ یہ ظالم آپ کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ارے اس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، اگر ہم جمے نہ رہتے تو ہم سے ہمارے معبود چھڑوا دیتا یہ۔ اے پیغمبر، انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنے معبود بنا رکھے ہیں۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ بالکل نہیں، انہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا، جو ان کی خواہش کے مطابق ہوتا ہے وہی وہ کرنے لگتے ہیں۔ تو یہی کہا گیا ہے کہ وہ سنتے سمجھتے نہیں، کیونکہ خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ تو چار پائے ہیں، مویشی جانور ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ پھر رکو نمبر 5 ہے، آیت نمبر 45 سے لے کے 60 تک، جس میں مسئلہ توحید اور رسالت کے بارے میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ اللہ کی وحدانیت کا جو پیغام ان ظالموں کو پہنچا رہے ہیں، ساری کائنات اس پیغام کی سچائی کی شہادت دے رہی ہے، سبھی کو پتہ ہے یہ پیغام۔ دیکھتے نہیں کہ تیرے رب نے سائے کس طرح پھیلا دیے، سائے کو ہی دیکھیں، اس پہ غور فکر کریں کہ کس طرح اللہ نے سائے بھی بنائے، کبھی لمبے ہوتے کبھی چھوٹے ہوتے، اور پھر آہستہ آہستہ سمیٹتے ہیں اور ان پر سورج رہنما بنا دیا۔ اگر وہ چاہتا تو ان کو ایک جگہ ٹھہرا سکتا تھا، یعنی سائے بھی ایک جگہ ہی رک جاتے، لیکن الگ الگ آپ کو نظر آئیں گے۔ ہر ٹائم میں ایک کبھی رائٹ میں دکھ رہا ہے، کبھی لیفٹ میں دکھ رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا اسی نے رات دن بنائے، نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ جب تھکے ہوئے رہتے تب ہمیں نیند کی ایک ویلیو پتہ ہوتی ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے نیند بھی۔ بارش سے ٹھنڈی ہوائیں چلائیں، پھر بارش برسا کر مردہ زمینوں کو زندگی بخشی، اور انسان اور حیوانوں کو بھی پانی پلانے کا انتظام کیا۔ صرف انسانوں کو نہیں بلکہ نباتات، حیوانات، سب کو اللہ پانی پلا رہا ہے۔ دیکھو ہم نے کس وضاحت کے ساتھ ان قدرتوں کو بیان کیا ہے کہ تم غور کریں۔ اے پیغمبر، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سے تنہا دعوت کا کام نہیں ہو سکتا تو ہم ہر بستی میں ایک نبی بھیج سکتے تھے، مگر آپ اکیلے ہی کافی ہیں، اور قیامت تک کے لیے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کافروں کی پرواہ نہ کریں، بلکہ اس قرآن کے ہتھیار سے ان کے ساتھ جہاد کریں۔ جہاد کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ جو سوڈ وغیرہ لے کے یا گن لے کے نکلیں، بلکہ جہاد کا مطلب باتوں سے بھی ہوتا ہے، قرآن کے ذریعے جہاد کرنے کہا گیا ہے۔ اس میسج کو کنوے کرنا بھی ایک جہاد ہے، جد و جہد ہے، کیونکہ مشکل کام ہوتا ہے کبھی کبھی قرآن کا میسج کنوے کرنا لوگوں تک۔ غور کرے کہ رب نے میٹھے اور کھارے پانی کے سمندروں کو ملا دیا
اور ان کے درمیان پردہ رکھ دیا، ورنہ کیا ہوتا، کھارا اور میٹھا اگر مکس ہو جائے تو کیسا ٹیسٹ اس کا بدل جائے گا، لیکن ان کے درمیان بھی ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے، پردہ ہے، جس کی وجہ سے کھارا پانی میٹھے میں مکس نہیں ہوتا، ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتا۔ تو اس پہ بھی تم غور کر سکتے ہو کہ یہ کس نے کیا، اور اسی نے انسانوں کو پانی سے پیدا کیا، پھر اس کے نسب یعنی خاندان اور سسرال بنائے۔ اللہ کی شان تو آپ نے سن لی، مگر یہ ظالم جن کی پرستش کر رہے، پوجا کر رہے، وہ انہیں نفع نہیں پہنچا سکتی اور نہ ہی نقصان دے سکتی ہیں۔ آپ ان کے ایمان کی فکر نہ کریں کہ وہ کیوں نہیں ایمان لا رہے، آپ کا کام صرف خوشخبری دینا اور ڈرانا ہے۔ تو ہمارا بھی کام یہی ہونا چاہیے کہ ہم خوشخبری بھی دیں اور ڈرائے بھی۔ آپ کو ان کے انکار کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ ان سے کون سی اجرت لے رہے ہیں؟ آپ تو اجرت لے ہی نہیں رہے۔ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں جو زندہ ہے، اسے فنا نہیں، اس کی تسبیح میں مشغول رہیں۔ وہ سب کا خالق ہے اور وہی عرش پر مستوی ہوا۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ جب ان سے اس رحمان کے حضور سجدہ کرنے کو کہا جاتا ہے تو ان کی نفرت میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور نفرت میں یہ لوگ بڑھ جاتے ہیں جب کہا جاتا ہے کہ صرف اور صرف رحمان کو سجدہ کرو۔ پھر رکو نمبر 6 ہے، آیت نمبر 61 سے لے کے 77 تک، اور یہ سورہ فرقان کا لاسٹ رکو آئے گا، جس میں عباد الرحمن کے اوصاف حمیدہ بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ہمیں بھی اس میں غور کرنا چاہیے۔ پہلے لیکن شروعات میں یہ بتایا گیا کہ اللہ وہ بابرکت ذات ہے جس نے آسمان میں برج بنائے، برج یعنی ستارے سیارے، جو بھی بیوٹیفائی کرنے کے لیے آسمان میں چیزیں چاہیے وہ اللہ نے رکھ دی۔ سورج اور روشن چاند بنایا، وہ رات دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لاتا ہے، اس میں بھی نشانیاں ہیں غور کرنے کے لیے۔ آگے فرمایا رحمان کے بندے کون ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے۔ اب ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے اس میں۔ رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے بلکہ عاجز بندے ہوتے ہیں۔ جاہل ان سے مخاطب ہو تو وہ شریفوں کی طرح سلام کر کے دور ہو جاتے ہیں، جاہلوں کے ساتھ ان کا پلہ پڑے تو الگ ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ نہیں اٹھتے اور بیٹھتے ہیں۔ ان کی راتیں قیام اور سجود اسی میں بسر کرتے، راتوں میں بھی وہ قیام کرتے، سجدے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں تو نہ بخل سے کام لیتے ہیں، نہ کنجوسی بھی نہیں کرتے اور نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں، بیچ میں رہتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ ایسا کرنے والا جو بھی یہ چیزیں کرے گا، ایسا کرنے والا سخت عذاب میں مبتلا ہوگا، عذاب کا مستحق ہوگا وہ۔ ایمان والے توبہ کر لیں تو ان کی تمام برائیاں اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو سچی توبہ کر کے پھر اس چیز کو واپس ریپیٹ نہیں کرنا ہے۔ یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، بےہودگی کے پاس سے شریفوں کی طرح گزر جاتے، ان کو راستے میں اتفاقاً وہاں سے گزرنا بھی پڑے تو وہاں وہ کھیل تماشے دیکھتے نہیں بیٹھتے، بلکہ وہاں سے گزر جاتے ہیں، اپنے رب کی آیات پر غور و فکر کرتے ہیں اور ان پر اندھے بہرے بن کر نہیں گرتے، ان پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کے دل پہ گہرا اثر ہوتا ہے، اور وہ رب سے دعائیں کرتے۔ کیا دعائیں کرتے؟ یہ بہت بہترین دعا ہے، خاص طور سے ہسبینڈ وائف کے جو اچھے ریلیشن، اس کے لیے بھی بہت اچھی دعا ہے، ایون بچوں کے لیے بھی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے یہ بھی بہترین دعا ہے۔ تو یہ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری بیویوں یا شوہر ہو، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ بہت بہترین دعائیں، یہ زیادہ سے زیادہ پڑھے
क्योंकि अक्सर हस्बैंड वाइफ में ऐसे अनबन बन जाती है, कुछ ना कुछ झगड़े वगैरह होते हैं। कोई भी इससे खाली नहीं, कोई ये कहता ही नहीं कि हमारे कभी झगड़े ना हुए हों, सब टॉम एंड जेरी होते हैं। तो ये बहुत अच्छी दुआ है हस्बैंड वाइफ गुड रिलेशन के लिए, और प्लस बच्चे नेक होने के लिए, यानी नेक बच्चों के लिए आंखों की ठंडक बना दे कि हम उनसे सुकून हासिल कर सके। तो ये वाली आप दुआ पढ़ा करें। ये 74 नंबर आयत के अंदर आएगी सूरह अल फुरकान। सुबहान अल्लाह, इस दुआ में सीक्वेंस देखें। पहले क्या कहा? रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना, हमारी बीवियों या हमारे शोहरों, और फिर कहा व ज़ुर्रियातिना, और हमारे बच्चों। इन दोनों की तरफ से हमारी आँखों को ठंडक अता फरमा। अब पहले ज़िक्र किया बीवियों या शोहरों का, तो जब बीवी होगी तो बच्चे होंगे ना, तो पहले बीवी का ज़िक्र है और उसके बाद बच्चों का, औलादों का। ये भी एक सीक्वेंस है। और प्लस और एक चीज़, जो बहुत सारी तकलीफ़ें या प्रॉब्लम्स आते हैं, जो झगड़े वगैरह होते हैं, वो ज़्यादातर जो तकलीफ़ें होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? अज़वाज की वजह से होती है ना, शोहर या बीवी की वजह से। वैसे भी बच्चों की वजह से ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स नहीं आते। बच्चा कैसा भी रहा तो भी माँ बाप उस पर सब्र करते हैं, दुआएं करते हैं, हाँ। लेकिन अगर अज़वाज की तरफ से कोई तकलीफ़ आए तो फिर आपको पता है क्या होता है ना। इसलिए सुभान अल्लाह, हर एक बात सीक्वेंस भी देखिए, हर चीज़ का सीक्वेंस। सुभान अल्लाह, अल्लाह की हर बात में हिकमत है। पहले बच्चों के बारे में नहीं कहा, बल्कि पहले अज़वाज के बारे में कहा, शोहर या बीवी के बारे में। सुभान अल्लाह, हर चीज़, हर बात कुरान में देखिए, आप गौर व फिक्र करें, हर एक का सीक्वेंस भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये नॉर्मल बुक नहीं है, ये अल्लाह का कलाम ही हो सकता है। जब हम बात करते हैं तो हम सोच समझ के नहीं करते, हम आगे पीछे वो बातें कर देते हैं। अगर अज़वाज के बारे में और ज़ुर्रियत के बारे में कहना है तो हम कभी कभी ज़ुर्रियत के बारे में पहले कह देंगे, फिर अज़वाज के बारे में। तो हम सोच समझ के नहीं करते, रैंडमली हम बात करते हैं। लेकिन अल्लाह का कलाम सुभान अल्लाह हर ऐब से पाक है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का ही कलाम हो सकता है, रब का ही कलाम हो सकता है। बहरहाल यही जन्नती हैं जो ये सिफ़ात बयान किए गए, यही लोग जन्नती हैं। इनको जन्नत में सलामती के साथ खुशामदीद कहा जाएगा, उनका वेलकम किया जाएगा। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि उन जालिम मुशरिकों से कह दो, अगर तुम ईमान न लाओ तो अल्लाह को तुम्हारी कोई परवाह नहीं, तुमने झुटलाया है तो इसकी सज़ा तुम्हें लाजिम मिलेगी। अल्लाह ने बता दिया, हिदायत की किताब आ गई, बता दिया, आप तुम्हारी मर्ज़ी, तुमको चॉइस दी हुई है, दो ही चॉइस है, जहन्नम या जन्नत, जो लेना है ले लें। फिर आगे सूरह शुअरा आती है, ये 26 नंबर सूरह है। अब जो 5वीं मंजिल है वो यहाँ से शुरू होगी, सूरह शुअरा से। इसमें 11 रुकू है और 227 आयात आते हैं। शुअरा जो है शायर के जमा है, हम उर्दू में भी जो शायर कहते हैं ना, पोएट, तो शायर लोग को कहा जाता है, बहुत सारे शायर शुअरा। और आखिरी रुकू जो है उसमें अश-शुअरा का लफ्ज़ आया हुआ है, जिसकी वजह से सूरह का नाम अश-शुअरा है। सूरह शुअरा में शायरों का तो ज़िक्र एकदम सरसरी नज़र पे आपको नज़र आएगा, ना सरसरी तौर पे बताया गया है, उसमें कुछ डिटेल है नहीं। अव्वल से आखिर तक पहले जो अंबिया आए हुए थे उनके बारे में है, उनकी तालीमात के बारे में है, और उन पर अल्लाह और रहमान और रहीम के जो इनामात हैं उन सभी का तज़किरा किया गया है। तो चले शुरू करते हैं सूरह शुअरा। रुकू नंबर 1 है, आया नंबर 1 से लेकर 9 तक, जिसमें कुरान की मुखालिफत करने वालों का ज़िक्र आता है। फरमाया, ये किताब मुबीन है
کتاب مبین کی آیات ہے، واضح کتاب کی آیات ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کافر ایمان نہیں لاتے تو کیا اس غم سے گھل گھل کر اپنی جان کھو دیں گے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوتی تھی کہ میں اتنی باتیں بتاتا ہوں پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، پھر تو ان کی آخرت برباد ہو جائے گی، اس کی فکر ہوتی تھی۔ اس لیے وہ ہمیشہ ہر ایک کی فکر کرتے تھے کہ وہ ہر کوئی ایمان لے آئے۔ تو کہا گیا کہ تم اپنی جان ہی کھو دو گے اس غم میں۔ اگر ہم ان کو زبردستی مومن بنانا چاہتے تو ایسا ایک نشان بھیج دیتے کہ ان کے سامنے مجبوراً ان کی گردنیں جھک جاتی، ایسی کوئی نشانی دکھا دیتے تاکہ سارے کے سارے انسان مسلمان ہو جائیں۔ لیکن یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے، اللہ کا یہ کام نہیں کہ کسی کو جبراً مسلمان بنا دے۔ یہ لوگ حق سے منہ موڑتے ہیں، اسے جھٹلاتے ہیں، ان قریب ان کا مذاق اڑانے کا انجام ان کو معلوم ہو جائے گا۔ زیادہ دیر نہیں ہے اب، کیونکہ انسان جب فوت ہوتا ہے تبھی معلوم ہو جاتا ہے اس نے کیا 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 ہے۔ حالانکہ زمین سے اگنے والے ہزاروں قسم کے پھل اور پھول اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں، مگر ان میں سے اکثر ماننے کو تیار نہیں کہ یہ اللہ نے بنایا ہے۔ رینڈملی کوئی چیز بنی بھی نہیں ہے، سب اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ پھر رکو نمبر 2 ہے آیہ نمبر 10 سے لے کے 32 تک، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کو دعوت، اس کے بارے میں۔ اب دیکھیں پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے ہر جز میں، ہر پارے میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے ہی ہے، ہر اس میں۔ تو اگر آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی پوری سٹوری پتہ ہے نا تو سمجھو کہ بہت سارا قرآن کا پارٹ آپ کو پتہ ہو گیا، کیونکہ ہر جز میں دیکھیے ایک بار تو بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہوا ہے۔ ان کو ستایا بھی اتنا ہی گیا تھا، ان کی اپنی قوم نے ستایا۔ سوچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے تھے ان کے ساتھ، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے وہ کیسے تھے۔ ہر بار ٹارچر، تمہارے رب کو بولو، تمہارے رب کو بولو، تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، اس طرح سے باتیں کرتے تھے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، یہ لوگ کمزوروں پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں یہ اللہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میری زبان ٹھیک طور پر نہیں چلتی۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بات ہقلا کے کرتے تھے، ان کی صاف زبان نہیں تھی، اسی لیے رب اشرح لی کے بعد جو دعویٰ کرتے تھے زبان ٹھیک ہو جاتی تھی۔ تو جن کے بھی بچے وغیرہ جو صحیح بات نہیں کر پاتے ان کو بھی یہ سکھائیں دعا۔ تو انہوں نے کہا میری زبان ٹھیک طور پر نہیں چلتی، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دیں۔ میں نے ان کا ایک آدمی مارا تھا، اب یاد آیا ان کو کہ میں نے ایک آدمی مارا ہوا تھا تو میرے پیچھے ویسے بھی پڑے ہوئے، ہو سکتا ہے وہ مجھے قتل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں جاؤ، یعنی ہارون علیہ السلام کو تم لے کے جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اور سوچے جن کے ساتھ اللہ ہو تو کون کس کا کچھ بگاڑ سکے گا، کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام گئے اور کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یعنی ہم رسول ہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، کیونکہ فرعون نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو قیدی بنا کے رکھا ہوا تھا، غلام بنا کے رکھا ہوا تھا۔ فرعون نے کہا تو بچہ تھا، اب احسان جتانا شروع کیا فرعون نے کہ تو جب چھوٹا بچہ تھا ہم نے تجھے پالا پوسا، اس کے بعد تو ہمارا ایک آدمی مار کر بھاگ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ حرکت مجھ سے بھول میں ہو گئی، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کے نہیں مارا تھا، ایک ڈھونسا مار دیا، فرعون کا جو آدمی تھا وہ مر گیا، لیکن وہ غلطی سے ہوا تھا، انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، وہ مجھ سے حرکت جو ہوئی تھی وہ بھول سے ہوئی تھی۔ پھر اب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بھیجا ہے ابھی بنا کر، کیا تو نے مجھ پر جو احسان کیے تھے اس کا یہ بدلہ لے رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا، کیونکہ فرعون نے پوچھا چلو بتاؤ تمہارا رب کون ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ تو شارٹ میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے نا
اس کا جو رب ہے وہی میرا رب ہے. اور پھر کہا وہ تمہارا اور تمہارے پہلے جو باپ دادا تھے اس کا بھی رب ہے. پھر کہا کہ وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا بھی رب ہے. اب یہاں ایک بات آپ مارک کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق اور مغرب اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا بھی رب ہے. کیونکہ یہ جو فرعون تھا وہ کیا کہتا تھا، اس ایجپٹ کا مصر ورڈ آیا ہے، یعنی کوئی بھی سٹی نہیں. مصر کا کیا مطلب ہوتا ہے، مصر آیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک اسپیسیفک سٹی، یعنی ایجپٹ جسے کہتے ہیں. لیکن مصرن آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی سٹی. وہ جو فرعون تھا وہ کبھی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں سارے سٹیوں کا رب ہوں، وہ یہ کہتا تھا کہ میں ایجپٹ کا یعنی مصر کا رب ہوں. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب صرف مصر کا نہیں ہے بلکہ مشرق اور مغرب اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا بھی رب وہ ہے. تو اس میں وہ انکلوڈیڈ ہیں، یعنی ایجپٹ بھی اسی میں آ گیا نا. سبحان اللہ، ایک ایک بات پہ غور کرتے رہے آپ. قرآن کے ایک ایک بات غور کرنے کے قابل ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال فرعون کہنے لگا کہ تو نے میرے سوا کسی کو رب بنایا تو تجھے میں اب قید کر دیتا ہوں، یعنی میں بھی قید کروں گا کیونکہ میرے سوا کوئی رب نہیں ہو سکتا، کسی اور کو تو رب بنا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو 2 معجزے دکھائے جو اللہ نے دیے تھے. ایک تو لاٹھی پھینکی تو اژدھا بن گیا، سانپ بن گیا اژدھا سا. اور دوسرا معجزہ انہوں نے دکھایا کہ جب اپنا ہاتھ بغل میں ڈال دیا اور باہر نکالا تو چمکنے لگا. کیونکہ یہ لوگ جو تھے وہ معجزے کے بغیر کام نہیں چلاتے تھے. جو بھی فرعون جیسے لوگ تھے وہ کہتے تھے کچھ تو ایسا معجزہ دکھاؤ تاکہ ہم تجھ پہ ایمان لائیں. لیکن معجزہ دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے. تو اب اللہ نے معجزہ بھیجنا ہی چھوڑ دیا. پھر رکو نمبر 3 آیا نمبر 34 سے لے کے 51 تک، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار فرعون میں گئے تھے، اس کے بارے میں ہے. فرعون نے شور مچایا کہ یہ جادوگر ہے. جیسے دیکھا اس نے کہ تو لاٹھی سانپ بن گئی وغیرہ دیکھا تو کہنے لگا یہ تو جادوگر نظر آتا ہے. پھر اس نے دنیا بھر کے جادوگروں کو بلایا، اکٹھا کیا. یعنی وہ جو دنیا بھر کے جادوگر جو تھے بہت ایکسپرٹس میں آتے تھے، ان کو اس نے جمع کیا، لوگوں کو بھی جمع کیا تماشا دیکھنے کے لیے. ہوتا ہے نا جب جادوگر آتے کرتب دکھانے کے لیے بہت سارے لوگوں کو جمع کر دیتے ہیں. اسی طرح فرعون نے کیا. جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو وہ سب سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدھا بن کر وہ سارے جو ان کے سانپ بنے ہوئے تھے ان سب کو نگل لیا. جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے. جادوگر معجزہ دیکھ کر فوراً ایمان لائے، اسی وقت سجدے میں گر گئے اور ایمان لائے. فرعون نے انہیں ڈرایا دھمکایا مگر انہوں نے کہا جو چاہو تو کر، تجھے جو چاہے ہمارے ساتھ کرنا کر لے. اب تو ہم ایمان لا چکے ہیں، یعنی اتنا پکا ایمان لائیں کہ کسی چیز سے وہ ڈرے نہیں. پھر رکو نمبر 4 آیا نمبر 52 سے لے کے 68 تک، جس میں فرعون کی جو شکست ہوئی تھی اس کے بارے میں. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل گیا. اب آرڈر آئی اللہ کی کہ آپ راتوں رات نکل جاؤ یہاں سے مصر سے. فرعونیوں نے پیچھا کیا. جب ان کو پتہ چلا یہ لوگ نکل گئے تو وہ بھی پیچھے آ گئے کیونکہ اب غلام نکل رہے تھے ان کے ہاتھ سے. جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چلا اٹھے اب ہم تو پکڑے گئے، اب تو گارنٹڈ ہی ہم کو پکڑنے والے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فکر نہ کرو، میرا رب میرے ساتھ ہے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کیا کہا، میرا رب میرے ساتھ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو کیا کہا، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. فرق دیکھیں، کیونکہ یہ لوگ ویسے بھی جو موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے یعنی ان کے فالوورز تھے
وہ ہمیشہ یہی بات کہ تیرا رب ہمارا رب نہیں بولتے تھے. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، تم فکر نہیں کرو، وہ اس مشکل میں ضرور ہماری رہنمائی کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مار. یکایک سمندر پھٹ گیا. دیکھیے لاٹھی تو وہی تھی، کبھی وہ لاٹھی سانپ بن رہی ہے، کبھی سمندر کو پھاڑ رہی ہے، خشک کر رہی ہے. تو ایک ہی چیز، لیکن اللہ کا جو آرڈر ہوگا وہ چیز وہ کرے گی. تو یکایک سمندر پھٹ گیا اور اس کے اندر خشک راستے بن گئے، خشکی آ گئی اس کے اندر، یعنی سمندر پورا ڈرائی ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی خیریت کے ساتھ پار ہو گئے، سمندر پار کر کے اس طرف نکل گئے. پھر فرعون آ گیا ان کے پیچھے، اپنی فوج سمیت داخل ہو گیا. جیسے ہی داخل ہو گیا تو پانی باہم مل گیا، پھر سے وہ پانی بن گیا. یعنی آلریڈی وہ لوگ آ گئے تھے اندر اور پھر وہ پانی بن گیا اور فرعونی سارے غرق ہو گئے، ڈوب گئے. اس میں کتنی بڑی نشانی تھی، لیکن وہ اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں اتنی بڑی نشانی دیکھ کے. اب دیکھیں اس سورہ میں جتنے رسولوں کی بات آئے گی، اینڈ میں یہی آیت جو بول رہی ہوں وہی آپ دیکھیں، ہر رسول کی سٹوری کے بعد یہی بات آئے گی کہ اس میں کتنی بڑی نشانی تھی لیکن وہ اکثر ایمان لانے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ وہی عزیز ہے اور رحیم ہے. تو یہ والی آیت آئے گی، 2 آیتیں. تو اس میں سبق لینے کی چیزیں، ہر نبی کی جو سٹوری آئی ہوئی ہے اس میں سبق لینے کی بات ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد اب سٹوری آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی. یہ رکو نمبر 5 ہے، آیا نمبر 69 سے لے کے 104 تک، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اپنے قوم کو، اس کے بارے میں آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے اپنی قوم کو بت پرستی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، بھلا یہ بت تمہاری پکار سنتے ہیں کیا؟ یعنی تم جو آواز دے رہے ہو، پکار ہے، دعا کر رہے ہو، کبھی انہوں نے تمہاری پکار سنی ہے؟ کیا تمہارے کچھ کام آتے ہیں؟ آج تک کچھ کام کیے کیا؟ قوم نے کہا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، جیسے وہ کرتے تھے ہم بھی وہی کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سوا میرے تو یہ سب دشمن ہیں، یعنی اللہ کے سوا جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو سب دشمن ہیں. آگے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، وہی ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، وہی کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. وہ میرا رب ہے، وہی مجھے مارے گا، پھر دوبارہ زندگی بھی وہی بخشے گا. میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں میری خطا معاف فرما دے گا، میری مغفرت کرے گا. پھر انہوں نے دعا کی اے اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ شامل فرما، بعد کے آنے والوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ. آج بھی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہر کوئی کرتا ہے، وہ کوئی بھی ریلیجن والا ہو، جوز ہو، کرسچن ہو یا مسلمان ہو. مجھے جنت کا وارث بنا، میرے باپ کو بخش دے. حالانکہ باپ کافر تھا لیکن یہ انہوں نے پرومس کیا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد جب انہیں پتہ چلا کہ باپ دشمن ہے اللہ کا تو انہوں نے معافی بھی مانگی. اور قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کر، جس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد. اس روز مشرکوں کو سارے جھوٹے خدا بھول جائیں گے، یعنی جس کو انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے تو وہ بھی ان کو بھول جائیں گے کہ انہوں نے ان کی پرستش کی تھی. اس روز اپنے سفارشوں اور دوستوں کو وہ لوگ تلاش کریں گے مگر کوئی کام نہ دے گا، کوئی کام نہیں آنے والا. آج دیکھیں بچوں کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے ہم دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ بھی کوئی کام نہیں آنے والے. جب ہمیں ضرورت ہوگی اس وقت سب بھاگ جائیں گے. آج ہم ان کے پیچھے بہت پڑے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے کئی دین کے کام چھوڑ رہے ہیں لیکن وہ بھی کام نہیں آنے والے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کردار میں ماننے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے کو تیار نہیں۔ اب دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کے باپ الگ تھے، لیکن ان کا جو بیٹا تھا اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے بھی بیٹے اسحاق علیہ السلام، تو وہ تو نیک بندے تھے، تو یہ ضروری نہیں کہ بیٹے اچھے نہ ہوں، ہو سکتا ہے وہ بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو ساری چیزیں آپ غور کریں کہ کبھی بچے یا مال فتنہ ہوتے ہیں اور کبھی وہی ہمارے لیے آخرت میں بھی کام آنے والے ہوتے ہیں۔ بہرحال آگے رکو نمبر 6 ہے، آیت نمبر 105 سے لے کے 122 تک، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام اپنی قوم کو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ نے فرمایا، لوگو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ اب سارے رسول کا میسج یہی تھا کہ اللہ سے ڈرو، میرا کہا مانو۔ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے تم سے، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اللہ مجھے اجر دے گا۔ قوم کہنے لگی، کیا ہم تجھ پر ایمان لانے والے کم درجے کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کی موجودگی میں ہم ایمان لائے تجھ پر؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے جو کم درجے کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، نوح علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے، ان کو وہاں سے ہکال دیا جائے، نکال دیا جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہاری وجہ سے غریب مسلمانوں کو دھکے نہیں دے سکتا۔ قوم نے کہا نوح علیہ السلام کو کہ تو باز نہ آیا تو ہم تجھے پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے، زیادہ ہمارے پاس بات مت کر، نہیں تو تجھے ہی مار دیں گے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے اللہ میرے اور ان کے درمیان تو فیصلہ کر دے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی بچ گئے اور باقیوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ کیا اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے کوئی نشان نہیں ہے؟ لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اکثریت مشرک کافر ہے۔ پھر رکو نمبر 7 آتی ہیں، آیت نمبر 123 سے لے کے 140 تک، جس میں حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قوم عاد کو، اس کے بارے میں آتا ہے۔ ہود علیہ السلام قوم عاد کے پاس آئے اور فرمایا، لوگو اللہ سے ڈرو، میرا کہا مانو، دیکھو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میری مزدوری تو اللہ کے پاس ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم بڑی اونچی اونچی عمارتیں بے مقصد بناتے ہو، یعنی بنا وجہ کے وہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، حالانکہ رہنا نہیں تھا، بس شوئنگ آف کے لیے رہتے کہیں اور تھے، بناتے تھے پہاڑوں میں اور پھر بتاتے تھے دیکھیے میرا یہ گھر ہے، یہ گھر ہے، بہت سارے گھروں کے بڑے شوقین تھے، تو اونچی اونچی عمارتیں بے مقصد بناتے تھے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بزنس کرنا ہے یا کچھ وہاں پر رہنا ہے، ایسی بات نہیں تھی، بے مقصد بناتے، جیسے تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے، تم لوگوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہو، لوگوں پہ ظلم بھی کرتے تھے، یہ اتنے اسٹرانگ لوگ تھے، کہتے بہت مضبوط لوگ تھے، خود پہاڑوں کے اندر سے کاٹ کاٹ کے اس کے اندر سے بھی گھر بناتے تھے اور لوگوں پہ ظلم کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں یہ مویشی دیے، اولاد دی، باغات اور چشموں سے تم کو نوازا ہے۔ قوم کہنے لگی، ہود ہمیں سمجھانا یا نہ سمجھانا برابر ہے، تم سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، ہم تو سننے والے نہیں ہیں، تمہارے یہ عذاب کے ڈراوے ہم مدت سے سن رہے ہیں، بہت ہمارے پہلے باپ دادا کو بھی یہی دھمکی دی جا رہی تھی کہ عذاب آنے والا ہے، ہم پہلے سے سنتے آ رہے ہیں۔ پھر ہم نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا، اللہ نے کہا کہ اس کے بعد وہ ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے میں بھی نشانی موجود ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک عبرت لینے والی چیز ہے جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، قوم عاد۔ پھر رکو نمبر 8 ہے، آیت نمبر 141 سے لے کے 159 تک، جس میں حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت قوم سمود کو۔ حضرت صالح قوم سمود کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، لوگو اللہ سے ڈرو،
میرا کہاں مانو، میں تم سے اس خیر خواہی کے بدلے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، میرا اجر تو میرے رب کے ذمہ ہے۔ سب نے یہی کہا، ٹھیک ہے، ابھی تک ہم پڑھ رہے ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ تم ان باغوں، ان چشموں اور ان کھیتیوں اور جو پہاڑوں میں تم تراشتے ہو گھر، تو اسی میں یوں ہی تمہیں رہنے دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے، اور تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا، کیونکہ جو نعمتیں ہوتی ہیں نا اس کا بھی حساب کتاب ہونے والا ہے۔ فسادیوں کا کہنا نہ مانو، میری بات مانو اور اللہ سے ڈرو۔ تو کہنے لگے تو ایک انسان ہے، یعنی ایک انسان ہے تو ان کو لگتا تھا کہ فرشتے آ جائیں، تو ایک انسان ہے ہم جیسا، کوئی معجزہ دکھا دو تب ہم جا کے مانیں گے۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ایک اونٹنی معجزہ ہے، اللہ نے جنت سے ایک اونٹنی بھیجی تھی جو پہاڑ کے اندر سے نکل کے آئی تھی، تو یہ اونٹنی جو ہے وہ معجزہ ہے، لیکن اس کو چھیڑنا نہیں، اس کو تنگ نہیں کرنا، ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ تو انہوں نے ایسی پریشانی کی تھی اس اونٹنی کے ساتھ، انہوں نے آخر میں کیا کیا، اونٹنی کو مار ڈالا، مارتے ہی کیا ہو گیا، پھر ان کو نیست و نابود کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا اس قوم کو۔ کیا ان واقعے میں نشانی موجود نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ پھر رکو نمبر 9 ہے، آیت نمبر 159 سے لے کے 175 تک، جس میں حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت اپنے قوم کو، اس کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم ڈرتے نہیں کہ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے بیویوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہوں، کیونکہ ہومو سیکشولیٹی ان میں تھی۔ کہنے لگے لوط خاموش ہو جا ورنہ تجھے شہر سے باہر کر دیں گے، یہاں سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، مجھے اور میرے اہل کو ان لوگوں سے بچا لے۔ قوم لوط جو تھی، یعنی لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کو نیست و نابود کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا اس قوم کو۔ تو کیا ان کے اس واقعے میں کوئی نشانی موجود نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ دیکھیے ہر اسٹوری کے بعد یہی بتایا گیا، کوئی ماننے تیار نہیں، نشانی تو ہے ہر اسٹوری میں، ہر قصے میں، اور یہ سچے قصے ہیں، کوئی افسانے نہیں ہیں۔ پھر رکو نمبر 10 ہے، آیت نمبر 176 سے لے کے 191 تک، جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا پیغام اصحاب الایکا کو، اس کے بارے میں آتا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے ایکا والوں کو سمجھایا کہ اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ اب کہتے ہیں کہ وہ مدین اور ایکا والے الگ الگ تھے، کچھ لوگوں نے کہا، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایک ہی تھے۔ بہرحال جو بھی ہیں، شعیب علیہ السلام دونوں کی طرف آئے تھے، ائدر اگر وہ دونوں الگ الگ ہیں تو بھی دونوں کی طرف آئے، اگر یہ ایک ہی ہے تو پھر وہی شعیب علیہ السلام ان کی طرف آئے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا، کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، میں تم سے کسی مزدوری کا طالب نہیں ہوں، میری مزدوری، میرا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرو، کیونکہ ان میں یہ خرابی تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، دیتے وقت کم کر کے دیتے، لیتے وقت اچھا خاصا لیتے، اور فساد مچاتے نہ پھرو۔ کہنے لگے اے شعیب، معلوم ہوتا ہے کہ تجھ پر کسی نے جادو کر دیا۔ جب کوئی ماننا نہیں چاہتا نا تو کچھ نہ کچھ اس کے اوپر الزام تراشیاں ہوتی ہیں۔ کہنے لگے کہ تجھے ایسا لگ رہا ہے جادو کا اثر ہے، اس لیے اسے بہک کی باتیں کر رہا ہے۔ تو ہمارے جیسا انسان ہے، جو کرنا چاہے کر لے، ہم تیری بات ماننے والے نہیں۔ آسمان سے پھر ان کے اوپر سائے والا دن کا عذاب آیا۔ کہتے کہ ایسا سایہ آیا، پہلے تو قحط چل رہا تھا، بالکل پانی وغیرہ نہیں تھا، لیکن وہ جب سایہ دیکھے تو ان کو لگا کہ اب بارش برسنے والے، بڑے خوش ہوئے، سب باہر نکل آئے، اور پھر سب کو عذاب نے گھیر لیا، تو سب وہاں پر ملیاں مٹ ہو گئے، اور واقعی بڑا عذاب تھا یہ۔ اس واقعے میں بھی بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔
پھر یہاں کا الشعراء کا لاسٹ رکوع آتا ہے، رکوع نمبر 11 ہے، آیت نمبر 192 سے لے کے 227 تک، جس میں اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام اور اس کے مخاطب اس کے بارے میں آتا ہے۔ یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، یہ جو قرآن ہے وہ رب العالمین کی طرف سے، جسے ایک امانت دار فرشتہ یعنی جبریل علیہ السلام لے کر تیرے دل پر اتارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اترا ہے نا، یہ ریٹن کاپی نہیں تھی، لکھی ہوئی کاپی نہیں تھی، بلکہ دل پہ اتارا گیا۔ یہ عربی زبان میں ہے، کیونکہ لوگ بلیم کرتے تھے یہ عجمی کوئی سکھاتا ہے ان کو، یہ عربی زبان میں، وہ بھی فصاحت اور بلاغت والی عربی۔ کیا آپ کے دشمنوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء خوب جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ سچ میں یہی رسول ہے اور یہی کتاب ہے وہ جو آنے والی تھی، مگر یہ لوگ اللہ کی طرف سے عذاب آنے تک ماننے کو تیار نہیں۔ عذاب دیکھیں گے تب تیار ہوں گے، لیکن فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ اگر برسوں تک بھی ان کو مہلت مل گئی پھر بھی ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ ان کو لگ رہا ہے یہ جو مہلت ملی ہوئی ہے وہ عذاب نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہم صحیح ہیں، سیدھے راستے پہ ہیں، نہیں بلکہ ان کو مہلت دی گئی ہے، بالآخر پکڑ لیا جائے گا ان کو۔ یہ کتاب مبین شیطان لے کر نہیں اترتے، کیونکہ لوگ کہتے تھے یہ شیطان ان کے اوپر نعوذ باللہ وحی کرتا ہے، شیطان نہیں اترتے، شیاطین آسمان کی طرف جائیں تو ان کے اوپر پتھر برستے ہیں، تو ان پہ جب وہ چوری کر کے سننے جاتے ہیں کوئی بات آسمان پہ تو کیا ہوتا ہے، شوٹنگ اسٹار کیا ہے، وہ شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے، جب وہ سننے آتے ہیں تو فرشتے ان کو پتھر مارتے ہیں، وہ ہوتا ہے شوٹنگ اسٹار۔ اور لوگ وہ شوٹنگ اسٹار دیکھ کے منتیں مانتے ہیں اور کچھ دعائیں کرتے ہیں، وہ تو پتھر مارا جا رہا ہے شیطان کو، تو یہ پتھر برستے ہیں۔ پھر آگے فرمایا آپ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں، کسی کو معبود نہ بنائیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈرائیے، صرف لوگوں کو نہیں ڈرائیے بلکہ خود کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو بھی ڈرائیے، ایمان والوں کے ساتھ عاجزی سے پیش آئیے۔ پھر آگے فرمایا اللہ نمازیوں کے درمیان آپ کو چلتے پھرتے دیکھ رہا ہے، اس پر بھروسہ کریں۔ شیطان تو جھوٹے گنہگار یعنی کاہن وغیرہ پر اترتے ہیں، تم جو کہہ رہے ہیں شیطان اتارتا ہے یہ کتاب، یہ بات جو بتا رہا ہے شیطان، پتہ ہے کس پہ اترتے ہیں، جو گنہگار ہوتے، جھوٹے لوگ ہوتے جیسے کاہن وغیرہ، ان پر شیطان اترتے ہیں، اور شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ جو اچھی شاعری کرتا ہے اس میں شیطان کا کوئی ہاتھ رہتا ہے، وہ مدد کرتا ہے، اس لیے بتایا گیا شاعروں کے جو پیچھے پڑتے ہیں وہ بہکے ہوئے لوگ پڑتے ہیں، یہ لوگ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بھی کہا گیا نا، شاعر تو سب کو پتہ ہے کیسے لوگ ہوتے ہیں، کبھی یہ وادی میں بھٹک رہے کبھی وہ، اور ایک بات کرتے اور جو بولتے ہیں وہ کرتے بھی نہیں ہیں وہ۔ ہاں ایسے شاعر جو ایمان والے ہیں، نیک کردار ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں اور ظلم کا بدلہ لینے والے ہیں، وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ وہ شاعر اچھے شاعر بھی ہوتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حسان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بھی شاعر تھے، لیکن وہ ایمان والے تھے، تو ایسے بھی شاعر ہوتے ہیں اور بدلہ لیتے، ظلم کا بدلہ یعنی اگر دین کے بارے میں دین کے خلاف کوئی بات کرا تو شاعری میں ایسی بات بتا دے، وہ بھی بدلہ لینا ہوتا ہے، تو ایسے شاعر وہ الگ مستثنیٰ میں آتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا سورہ الشعراء کمپلیٹ ہوگی۔ پھر سورہ النمل، یہ 27 نمبر سورہ آتی ہے، اس میں 7 رکوع ہیں اور 93 آیات آتے ہیں۔ نمل کا مطلب ہوتا ہے چوٹی، اینٹ جو ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں۔ رکوع نمبر 2 میں وادی نمل کے بارے میں، یعنی چوٹی کی جو وادی ہے اس کا ذکر ہے، اس لیے اس سورہ کا نام النمل رکھا گیا ہے۔ اور اس سورہ میں چوٹیوں کی زبانی عبرت کا درس دیا گیا ہے اور خالص توحید کی دعوت دی گئی ہے۔
اور اس ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اور ان کے جو مشترک دعوت توحید ہے اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ رکو نمبر 1 ہے آیا نمبر 1 سے لے کے 14 تک، جس میں نزول قرآن کے بارے میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں آتا ہے۔ قرآن کی رہنمائی سے صرف وہی لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی خوشخبریاں صرف انہی لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور آخرت پر یقین رکھیں۔ حالانکہ قرآن سب پڑھتے ہیں لیکن کون ہدایت حاصل کرے گا؟ یہ لوگ ہدایت حاصل کریں گے جو ابھی مینشن کی۔ انسان آخرت سے بے پرواہ ہو کر اپنے برے اعمال کو خوبصورت سمجھنے لگتا ہے۔ جو بھی برے عمل کرتا ہے اس کو لگتا ہے اچھے عمل ہے، اور دنیا کی دلچسپیوں میں اندھا اور بہرا ہو کر مشغول ہو جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا آخرت کی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، اس کے بارے میں آتا ہے، اور پھر فرعون کی مخالف ہونے کا جو واقعہ ہے وہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ فکر آخرت سے اس طرح بے پرواہ ہو گئے تھے کہ نبی کے ہاتھ سے بڑی بڑی نشانیاں دیکھے انہوں نے، سامنے دیکھے، ان کے ساتھ وہ ساری نشانیاں ہو رہی تھی، پھر بھی ایمان لانے تیار نہیں ہوئے۔ یقین آ جانے کے باوجود بھی فرعونیوں نے محض ظلم اور تکبر کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ یہ مین ریزن ہوتا ہے، تکبر بھی ایک ریزن ہوتا ہے کہ حق کو انسان قبول نہیں کرنا چاہتا، اور بالآخر یہ لوگ ہلاک ہو کر رہ گئے۔ پھر رکو نمبر 2 ہے آیا نمبر 15 سے لے کے 30 تک، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت ملکہ سبا کو، اس کے بارے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم سے نوازا۔ یہ باپ بیٹے تھے، داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تھے، دونوں کو اللہ نے علم دیا تھا۔ حالانکہ بہت ساری چیزیں دی تھی اللہ نے ان کو، لیکن جو مین بات اللہ نے بیان کی یعنی علم اتنا امپورٹنٹ ہے۔ علم کی فضیلت دیکھیے کہ ساری چیزیں، وہ دولت وغیرہ ایک طرف، لیکن علم کو پہلے مینشن کیا کہ علم سے نوازا تو وہ اس کے شکر گزار بندے بنے۔ انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی، جن و انس اور پرندے ان کے گرد جمع ہوتے۔ سوچے کہ داؤد علیہ السلام جب ریسائٹیشن کرتے تھے، ان کے ارد گرد سارے پرندے جانور جمع ہو کے سننے آتے، کیا ماحول ہوگا۔ یہ ان پر اللہ کا واضح فضل تھا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ چوٹیوں کی وادیوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ہوا، تو وہ چوٹیوں کی جو خوف بھری باتیں تھیں وہ سنے انہوں نے، کیونکہ ان کو سمجھ میں آتی تھی ان کی باتیں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کو سمجھ میں آیا کہ چوٹی کیا کہہ رہی ہے، تو وہ جب سنے تو وہ اور شکر گزار بن گئے، اور انہوں نے شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعامات فرمائے۔ دیکھیں چوٹیوں کی بات آج تک کسی نے سمجھی ہے کیا؟ لیکن یہ جو فضل تھا وہ سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا، داؤد علیہ السلام کو دیا گیا۔ پھر ہدہد کو حاضر نہ پا کے، اب یہ سارے کنٹرول میں ہوتے تھے سلیمان علیہ السلام کے، الگ الگ گروپس بنا دیے تھے، ہیلپر تھے یہ سارے۔ تو اب جو ہدہد کو دیکھا تو ابسینٹ تھا، اٹینڈنس لگتی تھی، تو ہدہد کو حاضر نہ پا کر انہیں غصہ آیا سلیمان علیہ السلام کو کہ اس وقت بہت امپورٹنٹ کوئی چیز تھی وہ کرنی تھی اور ہدہد غائب ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد وہ پھر حاضر ہو گیا۔ اس نے سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ سبا کے لوگوں کی میں کچھ خبر لایا ہوں۔ ان کی ایک ملکہ ہے، یعنی ایک جو ملکہ ہے وہ ان کے اوپر حکومت کر رہی ہے، ایک عورت حکومت کر رہی، اور وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کی پوجا نہیں کرتے، اللہ کی پرستش نہیں کرتے، بلکہ سورج کو پوجتے ہیں، شرک میں مبتلا ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ابھی ہم حقیقت حال معلوم کر لیتے ہیں، جاؤ
یہ میرا خط اسے پہنچا دو، یعنی اس ملکہ کو میرا یہ خط لے کے جاؤ۔ اور دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ خط پہنچا تو ملکہ نے اپنے درباریوں سے یا سردار جو تھے ان سے کہا کہ مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط ملا ہے، اور اس نے پڑھنا شروع کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ میں نہیں ہے، لیکن یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہوئی ہے، ٹوٹل 114 ٹائمز آئی ہوئی ہے قرآن میں۔ تو یہاں پر آئی ہوئی ہے کہ اس لیٹر میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا انہوں نے۔ اس لیٹر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو یا تم تکبر نہ کرو، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے جو آیت آئی ہوئی ہے اس کا، اور میرے فرما بردار بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ تو یہ لیٹر انہوں نے پڑھ کے سنایا ملکہ نے۔ پھر رکو نمبر 3 ہے، آیا نمبر 31 سے لے کے 41 تک، جس میں ملکہ سبا کا درباریوں سے مشورہ اس کے بارے میں آتا ہے۔ جب ملکہ سبا نے مشورہ مانگا کہ میں کیا کروں، اب مجھے مشورہ دے دو، یہ خط آیا ہے، پڑھ کے بھی سنایا، تو درباری بولے ہم بڑی طاقت والے اور لڑنے والے ہیں، یعنی یہ کام کر سکتے ہیں، یعنی دماغ اتنا یوز نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے حکم کے منتظر ہیں، آپ جو حکم دیں گے ہم وہ کریں گے۔ وہ بولی بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کرتے ہیں اور بڑوں کو ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ میں ایک کام کرتی ہوں، ان کو تحفے بھیج دیتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں ان کا رد عمل کیا ہے، پھر انتظار کرتی ہوں ان کے رد عمل کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تحفے دیکھے، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے، حقیر سمجھ کے کہ یہ کیا بھیجے۔ انجام بد سے خبردار کیا ان کو، اور ملکہ سبا کا جو تخت تھا، یعنی جو تھرون تھا، وہ پلک جھپکنے سے پہلے منگا لیا۔ لیکن اس پر فخر کرنے کے بجائے اللہ کا شکر کیا انہوں نے۔ ملکہ سبا نے پھر اعتراف کیا، ملکہ سبا وہاں پر آئی، اس نے اعتراف کیا کہ ہاں میں کفر و شرک میں مبتلا تھی، کیونکہ ان کی قوم وہی کرتی تھی اور وہ بھی وہی کرتی تھی، سورج کی پوجا۔ اور پھر اس نے کہا، ملکہ سبا نے، پوری سٹوری آتی ہے لیکن یہاں پر ہم شارٹ میں لیں گے، کہ اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی فرما بردار بنتی ہوں، یعنی میں مسلمان ہو جاتی ہوں۔ پھر پارہ نمبر 19 کا لاسٹ رکو آتا ہے سورہ نمل کا، رکو نمبر 4، آیا نمبر 45 سے لے کے 58 تک، جس میں قوم سمود اور قوم لوط کے انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ زمین میں فساد کرنے والوں کے انجام کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوم سمود اور قوم لوط کا ذکر فرمایا آخر میں، کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کو دھمکیاں دی۔ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جن کو کوئی دلیل نہیں ملتی تو وہ کیا کرتا ہے، دھمکیاں دینا شروع کرتا ہے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہ لوگ نبیوں کو دھمکیاں دینا شروع کیا، اور آج علماؤں کو دھمکیاں ملتی ہیں۔ لیکن جب قوم سمود پر اللہ کا فیصلہ کن عذاب آیا تو ان کی ساری تعمیرات کھنڈروں میں تبدیل ہو گئی، جو بھی انہوں نے بڑے بڑے بلڈنگز اور جو بھی گھر بنائے تھے سب کھنڈرات بن گئے، سب برباد ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کے اخلاقی فساد جو تھے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ یہ دونوں قوم فساد میں گھری ہوئی تھی۔ یہ جو لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اخلاقی فساد کر رہی تھی، اخلاق کا ان کا فساد تھا کہ اس طرح کے کام کرتی تھی، برے کام کرتی تھی، اور اس کے برے انجام سے ان کو ڈرایا بھی گیا۔ لیکن قوم لوط جو تھی وہ لوط علیہ السلام کی بات سننے کے بجائے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو دھمکیاں دینے لگے اور کہنے لگے یہ تو لوگ بڑے پاک باز نظر آتے ہیں، ہمیں نصیحت کرنے اٹھے ہیں۔ پھر کیا ہو گیا، پھر اللہ کا عذاب آیا ان کے اوپر، جس نے ان کو نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا۔ ان کے کھنڈرات سے بھی قریش کے اکثر لوگ گزرتے ہیں، وہاں پر ان کے جو یہ جاتے تھے بزنس کے لیے، وہ لوگ جاتے تھے راستے سے دیکھتے بھی تھے کہ ان کے کھنڈرات وہاں پر پڑے ہوئے،
تو یہ بھی سبق لینے کا مقام ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کے تم سبق لے لو. اب یہاں پر ہمارا جز 19 19واں پارہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ.